بسم اللہ یہاں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ایک ملفوظ آیا تھا کہ جس میں حضرت بتا رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک میں کسی امتی کا نام ذکر نہیں کیا، اگر ذکر کیا ہے تو صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے، سمجھنا گیا۔ اور حضرت زید کے علاوہ اگر کسی دوسرے کا نام عورتوں میں ذکر کیا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں نام ذکر کیا جانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ، سمجھنا ہے نہیں۔ بہرحال اب ان کے علاوہ جو ہے دوسری جگہ پر تذکرہ ہے، عورتوں کا بھی ہے، زوج کا بھی ہے، بنت کا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، سمجھنا ہے۔ کیا پڑھا تھا اس میں؟ لفظ زوجہ بنت سے بعض عورتوں کا ذکر ہے مگر نام کسی کا مذکور نہیں، یعنی یہ دوسری جگہ پر امرات الفرعون، یعنی امرات کا لفظ ہے، جوز کا لفظ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جوز کا تذکرہ ہے، سمجھنا گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، بنت وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اس تذکرہ میں نام کسی کا نہیں ہے۔ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن نام کسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا تذکرہ ہے، سمجھنا گیا، لیکن ان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، اور ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اب پر اس پوری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اتنی بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے، ان کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں آیا، نام نہیں آیا۔ جی، لفظ زوجہ بنت لفظ جوزہ آیا ہے، بنت کا آیا ہے، ام کا آیا ہے، سے بعض موسیٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ جی، لفظ زوجہ بنت سے بعض عورتوں کا ذکر ہے مگر نام کسی کا مذکور نہیں بجز حضرت مریم علیہ السلام کے۔ یہی وہ جملہ تھا جو تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کہا گیا۔ جی، نبی کا کفار کے ساتھ رہنا۔ سوال، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اذهب انت وربك فقاتلا، کہ تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو، کہنے کے سبب کافر ہو گئے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیوں رہے؟ جواب، اس پر ارشاد فرمایا کہ اول تو یہ تسلیم نہیں کہ وہ اس قول کی بنا پر کافر ہو گئے، اس لیے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ جائے خدا آپ کی مدد کرے، اس سے کفر کہاں لازم آتا ہے؟ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اس قول کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رہنا بغرض رشد و ہدایت تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کافروں کے ساتھ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کافروں کے ساتھ رہے۔ پس آپ نے یہ مقدمہ کہاں سے سمجھ لیا کہ نبی کا کافروں کے ساتھ رہنا جائز نہیں؟ سمجھنا گیا۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وادی تیم میں وہ کیا ہے کھاتے کھاتے تھک گئے، وہ زیتون من و سلوہ صبح کو اٹھتے تھے تو وہی درخت کے اوپر جو ہوتا تھا اس میں وہ سارا من جمع ہو جاتا تھا اور وہ اس کو جمع کر کے لاتے تھے، اور پرندہ آ جاتا تھا پکڑ لیا اس کو ذبح کر لیا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو وعدہ سے ہے وصل ہے کاندے چاہیے، لہسن چاہیے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم نے اگر یہ چاہیے تم خامخواہ اتنی اچھی غذا کو اس سے بدلتے ہو۔ قوم ہی بڑی شرارت پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو بیت المقدس پر جاؤ تم حملہ کرو،
بیت المقدس پر جاؤ گے، تم حملہ کرو گے، بیت المقدس تمہارے ہاتھ فتح کر دیا جائے گا اور بیت المقدس کی زمین تمہیں مل جائے گی، پھر زمین میں جو چاہے پکاؤ کھاؤ۔ اب اس وقت وہاں بیت المقدس میں عمالقہ نامی قوم رہتی تھی، تو انہوں نے 2 آدمی کو دیکھنے کے لیے وہی بھیجا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہے۔ عمالق بڑے محدود، بڑے محنتی، بڑے تھے۔ حضرت یوشع ابن نون جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، خادم تھے، شاگرد تھے، ان کو کسی دوسرے کو بھیجا دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حملہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیت قلیلہ مختصر سی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ فتح نصیب کر دیتا ہے، تم لوگ حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا۔ لیکن یہ قوم تھی، سمجھ میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، جب انت و ربک فقاتلا، آپ اور اللہ دونوں جائیے، وہاں مقاتلہ کیجئے، انہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں ہے یہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، انہوں نے جہاد کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اذهب انت، آپ جاؤ، اذهب انت و ربک، آپ کا پروردگار، وقاتلا، لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب جیت جائیں گے، فتح ہو جائیں گے، راستہ کھل جائے گا، ہم آئیں گے، یہ کہا۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ تو کلمات کفر ہے، جب کلمات کفر ہے تو یہ کہنے والے کافر ہو گئے، جب کہنے والے کافر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کیسے رہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جملے کو کہ اذهب انت و ربک فقاتلا، آپ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جائیے، قتال کیجئے اور کامیابی حاصل کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آئیں گے، ہم تو لڑنے کے لیے تو نہیں آتے۔ تو یہ تو کلمات کفر نہیں ہے، اگر یہ کلمات کفر نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا ہی بیکار ہو گیا۔ ایک تو یہ جواب ہوا، سمجھ نہ گئے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک وادی تیہ میں ان کو گھماتے رہے، صبح سے نکلتے تھے جانے کے لیے، چلتے 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 شام تک بہت کچھ چل لیے، شام کو پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے، سمجھ میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل بھی کیا، وادی میں بہت کھلایا پلایا بھی، بہت کچھ ہوا۔ خیر، اب اس کے بعد حضرت مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ پہلے تو یہ تصور کرنا کہ نبی کافروں کے ساتھ نہیں رہتا، یہی غلط ہے۔ نبی کا کام تو اصلاح کرنا ہے، اور جب تک وہاں رہ کر اصلاح نہیں کی جائے وہاں تک اصلاح نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کافروں کے ساتھ رہے، اور 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، پرائیویٹ مجلس میں، پبلک مجلس میں، تنہائی میں، الگ الگ طریقے سے۔ 2 آدمی مل گئے تو 2 آدمی کو سمجھایا، 50 مل گئے تو 50 کو سمجھایا، لیکن 40 آدمی سے زیادہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اس کے علاوہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کافروں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے گا نہیں، اور یہ رہنا کس وجہ سے ہوا تھا؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ بات مان جائے، یہ بات سدھر جائے۔ تو حضرت موسیٰ اگر ان کے ساتھ اس وجہ سے رہے ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، کہنے کے سبب کافر ہو گئے تھے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں رہے؟ جواب، اس پر ارشاد فرمایا کہ اول تو یہ تسلیم نہیں کہ وہ اس قول کی بنا پر کافر ہو گئے، اس لیے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ جائیں، خدا آپ کی مدد کرے، اس سے کفر کہاں لازم آتا ہے؟ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اس قول کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رہنا بغرض رشد و ہدایت تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کافروں کے ساتھ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کافروں کے ساتھ رہے،
بس آپ نے یہ مقدمہ کہاں سے سمجھ لیا کہ نبی کا کافروں کے ساتھ رہنا جائز یعنی نہیں؟ سوال کرنے والوں نے جو سوال کیا کہ نبی کو کافروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، یہی غلط ہے۔ جب یہ بنیادی غلط ہے تو سوال بھی غلط ہوا، سوال غلط ہوا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ایثار ثواب کیسے کریں؟ سوال: ہمارے آبا و اجداد کے ہم پر احسانات ہیں، جی چاہتا ہے کہ کوئی عمل ایسا کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان پر عذاب ہو یا کسی طرح کی کچھ تکلیف ہو تو وہ رفع ہو جائے یا اس میں تخفیف ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بے شمار اعمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنواں کھود دو، جب تک مخلوق خدا اس کنویں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا باغ لگایا، پھر اس کو غرباء و مساکین کے لیے وقف کر دیا، تو جتنے لوگ اس سے پھل کھاتے رہیں گے، نفع اٹھاتے رہیں گے، میت کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد بنا دی یا اس میں صف بچھا دی، تو جب تک اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا طلباء دینی کتابیں پڑھنے والے ہیں، کتابیں لے کر مدرسے میں وقف کر دے، جب تک طلباء پڑھتے رہیں گے، جتنا پڑھتے رہیں گے میت کو ثواب ہوتا رہے گا، اور پڑھنے کے بعد جن جن کو وہ پڑھاتے رہیں گے ان کا ثواب بھی ہوتا رہے گا، پھر وہ بھی جن جن کو پڑھاتے رہیں گے ان کا بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار راستے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ یہ سمجھ میں آنا صرف سن لینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ابا جان، ہمارے دادا جان، ہمارے پردادا وغیرہ پرانے جو ہیں ان کا کیا حال ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے وہ بھی معلوم نہیں، انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی اس کی بھی پوری تفصیلات معلوم نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بلکہ ہمارے خاندان میں کہاں سے اسلام آیا وہ بھی ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو جہاں سے اسلام آیا وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے کبھی ایصال ثواب کیا؟ سلسلے اب میں، باپ کے سلسلے، سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں جنہوں نے توحید کے اوپر انتقال کیا ہو، جنہوں نے کیا ہو، وحدانیت پر انتقال کیا ہو، اللہ جل جلالہ و من والہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی برزخ میں ان کے احوال کو درست فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب وغیرہ بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ اب جب ہمارا ثواب ان کو پہنچے گا تو ان کو پتا چلے گا کہ تمہارے پوتے کے پوتے کے پوتے نے یہ ثواب بھیجا ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنے محسنین کو، اپنے باپ دادا کو، پرانے جو مسلمان تھے ان کو کبھی ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں پہنچایا۔ کتنے ناشکر ہیں ہم لوگ۔ وہ اگر زمین دے گئے، وہ اگر گھر بنا کر گئے، وہ جگہ چھوڑ کے گئے، وہ جگہ ہمیں دے کر گئے، اس جگہ سے تو خوب فائدہ اٹھایا۔ سمجھنا ہے نہیں؟ اس وجہ سے یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے خاندان ہی، اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں کہ جو، اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ بھائی کون سے خاندان میں ہمارے دادا پردادا کر ڈاڈا کون سا بھی ہو وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہے۔ تم یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے سلسلے اب میں، ہمارے سلسلے ان میں جو بھی تیری وحدانیت پر اس دنیا سے گیا ہو، مسلمان ہے وہ، وحدانیت پر گیا تو وہ مسلمان ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب جتنا علم کا چرچا ہے، اس زمانے میں علم کا اتنا چرچا نہیں تھا، پتہ نہیں ان کو درود بھی یاد تھا کہ نہیں، نماز بھی یاد تھی کہ نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ سمجھنا؟ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ محتاج بھی ہو، منتظر بھی ہو کہ ہمیں کوئی ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب کون کرے گا؟ ہم ہی نہیں کرتے تو دوسرے کہاں سے کریں گے؟ سمجھ نہ گیا؟ تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور جب اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کرو گے تو ثواب پہنچے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ ایصال ثواب میں بعض ایسا ثواب ہے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس جگہ پر پانی کی ضرورت ہو
पानी मीठा पानी नहीं मिलता, उस जगह पर मीठा पानी का इंतजाम कर लो। जिस जगह पर कुएं में मोटर डलवाने की जरूरत हो वहाँ मोटर डलवा लो, ताकि लोगों को पानी निकालने की तकलीफ से राहत हो जाए, वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, समझना। तो ये अच्छी से अच्छी चीज है, इससे मुर्दे को बहुत ज्यादा राहत और मुर्दे को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। इनके अलावा कुरान पाक की तिलावत है, इखलास है, पहला कलमा है, तो कुछ भी थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए पढ़ो और पढ़कर सवाब पहुंचा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से सदका जारिया के बहुत सारे काम हैं, तुम लोग जानते ही हो, उनमें से भी कोई काम करो। कभी कोई किताब छपवा दो, कभी कोई किताब पढ़ा दो, या दर्स दे रहे हो, सबक देना शुरू करो, तो वो लिवजहिल्लाह खालिस अल्लाह के लिए हो और तनख्वाह के लिए न हो। तब जितने लोग तुमसे पढ़ेंगे और जो नमाज पढ़ेंगे वो तुमने उसको नमाज सिखाई है तो तुमको सब नमाजों का सवाब मिलेगा। और ये जो 50 लोगों को नमाज सिखाई है वो 50 को सिखलाएंगे तो तुम्हें 100 का सवाब मिलेगा, समझ में आने। तो इस तरीके से काम करता है। तो इस वजह से हमें ये भी करना चाहिए, और खास करके मैं अब ये कह रहा हूँ कि हमारे अपने खानदानों के लोगों को भी हमें इसाले सवाब करना चाहिए। जी, इसाले सवाब करने वालों की दावत। सवाल, अगर नवाफिल पढ़कर सवाब पहुंचाया जाए या कुरान शरीफ पढ़े या किसी वक्त ये ख्याल करके हजरत उलमा की दावत की और कुछ पकाया ताकि वो हजरत आए, तहलीलात या कुरान पाक पढ़े, तो क्या सवाब पहुंचेगा? जवाब, तहलीलात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। चल जवाब, हाँ सवाब जरूर पहुंचता है, सवाब जरूर पहुंचता है, लेकिन वो इखलास के साथ हो, तो दिखलावे के लिए नहीं हो, समझना है। आजकल तो हम लोग दावत करते हैं, वो दिखलावे की वजह से आमदन होती है, इस वजह से उसमें दिखलावे की रियाकारी की वजह से सवाब खत्म हो जाता है। इखलास के साथ दावत करो। जी हाँ सवाब जरूर पहुंचता है, मगर उसमें ऐसी सूरत ना हो कि जिनको कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बुलाया है वहीं से उन्होंने अपने जहन में तजवीज कर लिया कि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बुलाया है, खाना मिलेगा वहाँ। ये गलत है। इस नियत के साथ पढ़ने वाले ही को सवाब में मिलेगा, तो मय्यत को क्या सवाब पहुंचेगा? तो फरमाते हैं कि चलो भाई तुमको कुरान खाने के लिए बुलाया गया है, जब कुरान खाने के लिए बुलाया गया है तुम्हारी नियत खालिस होनी चाहिए कि हम खालिस कुरान पाक की तिलावत करेंगे अल्लाह के लिए और उसका सवाब उसको पहुंचाएंगे। कुरान पाक की तिलावत खालिस अल्लाह के लिए की जाए, तस्बीहात खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ी जाए, तो फिर उस सूरत में उसका सवाब मिलता है। लेकिन अगर कुरान पढ़ रहे हो कोक की वजह से, कुरान पढ़ते हो आइसक्रीम की वजह से, कुरान पढ़ते हो किसी दूसरी वजह से, कि पहले ही सोच लिया आप तो आइसक्रीम मिलेगी, अगर दावत के लिए बुलाया है तो फिर समझना है नहीं, तो फिर उस सूरत में गोया कि तुम पढ़ रहे हो आइसक्रीम की वजह से। जब आइसक्रीम की वजह से पढ़ोगे तो ले वजहिल्ला नहीं है, जब ले वजहिल्ला नहीं है तो फिर तुम्हें सवाब नहीं, जब तुम्हें सवाब नहीं तो फिर इसाले सवाब किसको मिलेगा? इसाले सवाब वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह होगा। जी, उन्होंने अपने जहन में ये तजवीज कर लिया कि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बुलाया है, खाना मिलेगा वहाँ। ये गलत है। इस नियत के साथ पढ़ने वाले ही को सवाब न मिलेगा, तो मय्यत को क्या सवाब पहुंचेगा? वर्ष कुरान पाक की तिलावत का सवाब पहुंचाए, नफले पढ़कर उनको सवाब पहुंचाए, सब तरह दुरुस्त है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि कोई शख्स खुला मस्जिद में जाए, 2 रकात पढ़कर मुझको सवाब पहुंचा दे कि या अल्लाह, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए है। एक साहिब कश्फ का वाकया। एक साहिब एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो देखा कि वहां मोती बिखरे हुए हैं और मुर्दे कब्रों से बाहर है, बिखरे हुए मोती को इकट्ठा कर रहे हैं। एक मुर्दा कब्र से निकलकर अपनी कब्र पर टेक लगाए हुए बैठा है, वो मोती इकट्ठा नहीं कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या किस्सा है? वो बोला, इन सब मुर्दों को उनके अजीजों जानने वालों ने सवाब पहुंचाया है, वो उन मोतियों की सूरत में उन तक पहुंचा है, ये इकट्ठा कर रहे हैं। उसने पूछा, और तुम क्यों इकट्ठा नहीं कर रहे हो? उसने कहा, मुझे जरूरत नहीं, मैंने अपने बेटे को कुरान शरीफ हिफ्ज करा दिया था, वो एक कुरान रोजाना पढ़कर मुझे सवाब पहुंचाता है, तो मैं उनके सवाब में क्यों शरीक हूँ? मुझे क्या जरूरत है? उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कौन है, क्या करता है? कहा, हलवा बेचता है, ये नाम है उसका, फुला बाजार में बेचता है। ये सुबह को उस बाजार में गए, देखा एक जवान है, हलवा बेच रहा है और होंठ उसके बराबर हिल रहे हैं।
انہوں نے اس جوان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرایا تھا, میں ایک قرآن روزانہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتا ہوں. چند روز بعد یہ پھر اسی قبرستان میں پہنچے, دیکھا پھر اسی طرح مردے موتی چن رہے ہیں. آج وہ شخص بھی اپنی قبر سے نکل کر موتی چن رہا ہے. اس سے پوچھا اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں رہا. یہ پھر صبح کو بازار میں آئے اور معلوم کیا بھائی ایک شخص حلوہ بیچا کرتا تھا, وہ کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ بتلایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. سمجھنا گیا پورا قصہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے, اور مردے جو لیٹے ہوئے ہیں اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے. اگر وہ لا الہ پڑھیں گے تو ایک نیکی نہیں ملے گی, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, نفل پڑھیں گے تو ابھی کچھ نہیں ملے گا. سمجھنا نہیں, اس وجہ سے وہ متوجہ رہتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہمیں ایصال ثواب کرے تو اچھا ہے. سمجھنا گیا. تو اب جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, اور ایصال ثواب نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ بھول گئے, پتہ نہیں. سمجھنا ہوتا آمدن ایسا ہی ہے. اس وجہ سے اپنے رشتے داروں کو, جس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب تم پڑھو گے تو اس پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مختلف شکل میں دے گا, موتیوں کی شکل میں دے گا, اناج کی شکل میں دے گا, نعمتوں کی شکل میں دے گا, اور وہ سارا ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کو تم نے ایصال ثواب کیا ہے, اور وہ خوش ہوتے ہیں ایصال ثواب سے. والدہ کو روزانہ ایصال ثواب اور صاحب کشف. ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا روزانہ قبر پر جاتا, قرآن شریف پڑھتا. ایک صاحب کشف وہاں پہنچے تو ان سے اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہہ دو کہ جب وہ میری قبر پر آئے تو ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرے, اس کے بعد قرآن پڑھے. میرا جی چاہتا ہے کہ اسے ایک نظر دیکھ لوں, لیکن جب وہ آتا ہے تو آتے ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ایک عورت تھی, وہ عورت قبر میں تھی, اس قبر میں اس کا بیٹا جو تھا وہ روزانہ اس کو ایصال ثواب کرتا تھا, جاتا تھا قبر پر, اور ہم تو پتہ نہیں, باقی ہفتے میں جمعہ کے دن خاص طور پر اپنے والدین کی قبر پر اگر ہو تو ضرور جانا چاہیے, ہفتے میں جمعہ کا دن. سمجھنا ہے. خیر بہرحال اب یہاں جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا. اس نے اس کے بیٹے کو پڑھایا تھا, حافظ بنایا تھا, جو بھی کیا تھا. عورت کا ہو گیا انتقال ہو گیا تھا. وہ جو بیٹا تھا وہ بیٹا صحیح تھا, نیک بخت تھا. وہ قبر پر جاتا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر روزانہ لمبی دیر تک قرآن پاک وہاں پڑھتا رہتا تھا. قبر کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے وہ میں پہلے شاید بتا چکا ہوں, اور نہ ہو تو پھر دیکھ لو. ہم لوگ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو پہلے قبرستان کے دروازے پر جس وقت پہنچو تو اس وقت دروازے پر سے ہی سارے قبر والوں کو سلام پہنچا دو. السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. جب کسی گھر میں جاتے ہو, مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہو, سب کو سلام پہنچ گیا. سمجھنا گیا. پھر جس کی قبر کے پاس تمہیں جانا ہو, اگر اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جانا ہو, اپنے اساتذہ کی قبر پر جانا ہو, کسی بزرگ کی قبر کے اوپر جانا ہو, تو پھول وغیرہ چڑھانے کی ضرورت نہیں. ورنہ قبر کے پاس جاؤ. اب قبر کے پاس کہاں جائیں, کیسے جائیں, کس طرح جائیں, تو علماء نے بتایا کہ جس طریقے سے ان کی حیات میں جتنے قریب ان کے تم جا سکتے تھے اتنے ہی قریب اس وقت بھی تمہیں جانا چاہیے. سمجھنا ہے نہیں. اگر کوئی بڑا آدمی تھا اور اس کے زیادہ قریب نہیں جا سکتے تھے, دور رہتے تھے, اب بھی تم قبر کے بھی اتنے ہی دور رہو. بہرحال اور اس میں یہ ہے کہ اس کا سرانہ دیکھو, قبلے کی طرف دیکھو, اور قبلے کی طرف اس طریقے سے تم کھڑے رہو کہ وہ تم کو دیکھ سکے, اگر دیکھ سکے تو, یا تم ان کو دیکھ سکو. سمجھنا ہے. اب قبر پر جا کر پھر صاحب قبر کو سلام پیش کرو. السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف
ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. صحیح یہی دعا ہے؟ نہیں یاد ہی نہیں ہے. جا میرے یار دیکھو یہ لوگ کہیں گے کہ مولوی لوگوں کو سلام بھی یاد نہیں ہے. یاد کر لو اس کو. سمجھ میں آ گیا؟ پہلے سلام پیش کرو. سلام پیش کرنے کے بعد جو قرآن پاک جتنا پڑھنا ہو، یاسین پڑھو اور دوسری صورتیں پڑھو، سمجھ میں آیا؟ یا پھر قرآن پاک ہی میں سے سورہ فاتحہ سے شروع کرو. 1 پارہ 2 پارہ جتنا کھڑے رہ کر دور سے اسی طرح کھڑے رہ کر پڑھنا چاہیے. اگر کھڑا نہ رہ سکے اور جس کی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو بیٹھ کر بھی پڑھنا درست ہے، لیکن احتراماً کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. پڑھتے رہو اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو میری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما. میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ہماری طرف سے ان کو اتنا بدلہ عطا فرما کہ وہ سارے حقوق معاف کر دے. دعا کرو جس طریقے سے قبر کے عذاب سے بچا، حفاظت میں سے فرما. والدہ کو، والدہ، دادا دادی جو بھی ہو ان کے لیے، سمجھ میں. اور پھر دوسری جگہ جانا ہو دوسری جگہ جاؤ، اور دوسری جگہ جانا نہ ہو تو ذرا سا ہٹ کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 11 مرتبہ یا 13 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو خالص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سمجھ میں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میں نے یہ سورہ اخلاص جو پڑھا ہے خالص تیرے لیے پڑھا ہے، اور ان کا ثواب میں جمی مدفونین مرحومین مسلمین حاضرین مقبرہ، اس مقبرہ میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے میں نے یہ پڑھا ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ جتنی قبر ہوگی سب قبر والوں کو یہ تمہارا ثواب پہنچائے گا. سمجھ نہ گیا؟ اور تمہیں کیا ملے گا کہ جتنے لوگ ہوں گے، جتنی قبر ہوگی، جتنے کا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا. یہ سمجھ نہ گیا کہ نہیں؟ پھول چڑھانے کے بجائے یہ کرنا زیادہ اچھا ہے. سمجھ نہ گیا؟ خیر بہرحال بات چل رہی تھی ایک عورت کی. عورت کا انتقال ہو گیا. اس عورت کا جو لڑکا تھا وہ لڑکا بڑا مطیع فرما بردار تھا، نیک تھا. ماں نے پڑھایا تھا تو اس کو یاد تھا کہ میری ماں نے مجھے پڑھایا ہے تو اماں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. تو وہاں جاتا تھا اور جا کر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر پھر شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین. جتنا پڑھتا تھا اور جہاں پڑھ کر فارغ ہو گیا تو مڑ جاتا تھا، چلا جاتا تھا. وہاں کوئی صاحب کش گزرا تو وہ عورت جو لیٹی ہوئی ہے وہ عورت صاحب کش کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا میرے پاس میری قبر پر پڑھنے کے لیے، تو اس سے ذرا کہو کہ آتے کے ساتھ فوراً قرآن پاک پڑھنا شروع نہ کر دے، بلکہ ذرا دیر انتظار کرے، سلام پیش کرے وغیرہ جو کچھ بھی ہو. تو دیکھیو کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، غور کرو، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی نورانیت اتنی پھیل جاتی ہے کہ میں اس نورانیت میں اپنے بیٹے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی. آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ واقعی میں نورانیت بہت قرآن کی نورانیت ہے، سمجھ میں آیا. لیکن چونکہ ہمارا پڑھنا دل سے نہیں ہوتا، توجہ سے نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کہو کہ آتے کے ساتھ فوراً قرآن پاک کو پڑھنا شروع نہ کر، تھوڑی دیر ٹھہر جائے تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں اور پھر اس کے بعد وہ پڑھے. تو قرآن کے نورانیت کی وجہ سے سارا نور پھیل جاتا ہے اور کثرت نور کی وجہ سے میں اس کا چہرے کو
नहीं देख सकते। जी। इरशाद फरमाया कि एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका बेटा रोजाना कब्र पर जाता, कुरान शरीफ पढ़ता। एक साहिब कसब वहां पहुंचे तो उनसे उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को कह दो कि जब वो मेरी कब्र पर आए तो जरा थोड़ी देर ठहर जाया करे, उसके बाद कुरान पढ़े। मेरा जी चाहता है कि उसे एक नजर देख लूं, लेकिन जब वो आता है तो आते ही कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके मुंह से इतना नूर निकलता है कि मेरी आंखें चकाचौंध हो जाती है और मैं उसको आप देख नहीं अगर पाती। कुरान पढ़ते हैं तो नूर निकलता है, ये नहीं कि दिखाई हमें दिखाई ना देता, वो दूसरी बात रही। समझना, जितना इखलास के साथ, जितनी तवज्जो के साथ पढ़ा जाएगा, नूरानियत बहरहाल निकलनी ही निकलनी है। जी। मय्यत का कब्र में कुरान शरीफ की तिलावत करना। एक जगह पर ये एक दूसरी बात है कि जो आदमी दफन हो गए वो तो फारिग है वहां पर, अब वहां पर ना उनको नमाज पढ़ना है ना कुछ करना है, समझना है। लेकिन बाज आदमी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं कि मुझे दुनिया में ये मशगला बहुत पसंद था, हर वक्त में तिलावत करता रहता था, तो मुझे तिलावत करने की इजाजत मिल जाए। मैं नवाफिल बहुत पढ़ता रहता था, मुझे नवाफिल पढ़ने की इजाजत मिल जाए। तो फिर बाद मरतबा इन लोगों को मशगले के तौर पर ये काम करने की इजाजत मिल जाती है। ये लोग करते रहते हैं, लेकिन जितना भी करते रहे, यहाँ तो एक लफ्ज पढ़ेंगे तो 10 नेकी मिलेगी, लेकिन वहां पूरा खत्म भी करें तो एक भी नेकी नहीं मिलेगी। इसलिए कि इस नेकी के मिलने का जो बाजार है वो तो दुनिया है, वहां अपने शौक से वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन उस पढ़ने की वजह से उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस वक्त दुनिया में जो तुम पढ़ोगे उस पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक एक नेकी की 10-10 नेकियां मिलती है। जी। एक जगह पर कब्र खोदी जा रही थी, खोदते खोदते एक पत्थर आ गया, पत्थर को उठाया तो उसके नीचे कोई और कब्र थी। पत्थर उठाकर देखा गया तो उसमें एक साहिब सुनहरी हरफों का कुरान शरीफ लिए हुए तिलावत कर रहे हैं। पत्थर के हटने से रोशनी अंदर पहुंची। उन साहब ने सर उठाया और पूछा कि क्या कयामत आ गई है? उन्होंने कहा, क्या कयामत आ गई? रोशनी हो गई? क्या हो गया? कब्र कैसे खुल गई? कयामत आ गई क्या? तो ऊपर वाले ने कहा नहीं, कयामत नहीं आ गई, तो गलती से कब्र खोदी थी तो उसमें से पत्थर हट गया। जी। उन्होंने कहा नहीं। उन साहब ने कहा अच्छा भाई, ये पत्थर वहीं रख दो। उनके कहने से पत्थर उसी जगह रख दिया गया तो वो फिर तिलावत में मशगूल हो गए। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बंदे को वहां भी कुरान शरीफ पढ़ने की इजाजत दे दे तो ये उनका करम है। जिहाद। सवाल, आजकल मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है? जवाब, जिहाद के माना दीन के लिए कोशिश, जिद्दोजहद करना। ये हर जमाने में जिद्दोजहद क्या होता है? जिहाद के किसने जवाब दिया? तुमने? क्या नहीं, जिद्दोजहद इसने कहा, मैं उसका मतलब पूछ रहा हूँ। इसने जिद्दोजहद पढ़ा तो मैं इसका मसला पूछ रहा हूँ कि जिद्दोजहद का मतलब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। ये तो कह नहीं सकता। तो अच्छा, कोशिश है। जिद कोशिश को कहते हैं, जिद मेहनत को कहते हैं। सलासतुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन। तुम लोग ये है कि उर्दू भी पढ़ना नहीं आता, जद्दोजहद होता है, जिद्दोजहद नहीं होता। खैर, घबराने की बात नहीं, होता है ऐसा ही, लेकिन ये मजलिस ही ऐसी इस्लाह के लिए है कि जिसमें हमारी इस्लाह हो जाए, इस वजह से बुरा मनाने की भी कोई जरूरत नहीं। खैर, बहरहाल क्या है, फिर पढ़ो। जिहाद के माना दीन के लिए। जिहाद के माना क्या है? तो जहद, जहद, इसके माना तो आता है कोशिश करना। जो आदमी दीन की नुसरत के लिए, जो आदमी लेतकून कलिमत अल्लाह हियल उलिया, अल्लाह तबारक व तआला के बात बुलंद हो, अल्लाह तबारक व तआला के हकाम फैले, उसके लिए जो भी मेहनत करे वो सब के सब जहद है, जिहाद है, कोशिश है, मेहनत है। ये सब के सब मेहनत है, समझना है नहीं? इस वजह से अगर तुम पढ़ रहे हो तो लेतकून कलिमत अल्लाह हियल उलिया, पैसा के लिए नहीं पढ़ रहे हो, नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, दीन की बातें जानने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा पढ़ना जिहाद में दाखिल। समझना गया? हर चीज में अगर मैं बतला रहा हूँ
اور یہ بتلانا بھی اسی لیے ہے، تو یہ بھی جہاد میں داخل ہے، دین کی کوشش ہے، دین کو سربلند کرنا ہے، دین کے تعلیمات کو عام کرنا ہے، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ لیکن جس کو ہم جہاد کہتے ہیں وہ جہاد نہیں، وہ قتال ہے، مسلمان کا کافروں کے ساتھ لڑنا، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں یہ حقیقت میں جہاد نہیں، وہ تو قتال ہے، سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جہاد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنے کے۔ اگر کوئی آدمی قلم کے ذریعے سے تحریر کرتا ہے، مضمون لکھتا ہے، اور اس مضمون کے ذریعے سے لوگوں کے اشکالات کے جواب دیتا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے اور فتویٰ کے وہ جواب لکھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مفتی کے فتویٰ لکھنے میں جو روشنائی استعمال ہوئی وہ ساری روشنائی جہاد میں جو خون بہا اس کے مقابلے کی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جہاد میں کوشش کی ہے، جیسے بھی کوشش کرو تم، وہ سب کے سب جہاد کے معنی میں آئے گا۔ لیکن دنیا میں جو جہاد مشہور ہے وہ قتال کو کہتے ہیں۔ جی آج کل مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ جواب: جہاد کے معنی دین کے لیے کوشش، جد و جہد کرنا، یہ ہر زمانے میں ہر ایک پر اس کی حیثیت کے موافق فرض رہا ہے۔ ہر آدمی کو ہر زمانے میں دین کی بڑھوتری کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے، سمجھے۔ اگر تمہارا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو لا الہ سکھلانا تمہارے پر ضروری ہے کہ نہیں؟ نماز سکھلانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ہر زمانے میں اپنے لوگوں کو، دوسروں کو، ہر ایک کو دینی تعلیم کا سکھلانا، دینی تعلیم کا فیصلہ۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت موجود ہیں، وہ غائب جو ابھی لوگ آئے نہیں ہیں ان کو علم پہنچائے، حدیث کا حکم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، اور ہر زمانے میں یہ تو ہوتا رہا ہے۔ جی قرآن پاک میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ ترجمہ: اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس سے تم کو ممتاز فرمایا اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ ایک جہاد فقہا کی اصطلاح میں قتال کے معنی میں ہے۔ ایک جہاد قتال کے معنی میں ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکلو، سمجھنا ہے نہیں، تو وہ قتال کے معنی میں ہے کہ قتال کے لیے نکلو۔ جی ایک جہاد فقہا کی اصطلاح میں قتال کے معنی میں ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ شرائط جہاں موجود ہوگی وہاں اس کا حکم کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ لڑنا شروع ہو جائے، سمجھنا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شروعات ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابطے ہیں، قانون ہیں، اس قانون کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتے ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے ایک دم یاد آ گیا، سمجھنا ہے کہ شروع میں دابل میں نے پڑھا، 20 سال پڑھایا میں نے، وہ جانتے ہوں گے، تو مفتی بھی تھا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی خالی صلاحیت دے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ دارالفتا میں بیٹھ کر میں فتویٰ لکھ رہا تھا، سمجھنا ہے، تو اس وقت دابیلی کا ایک آدمی، بہت لمبی چوڑی داڑھی والا، بہت اچھا آدمی، سمجھنا، ہاتھ میں داریا جانتے ہو کہ نہیں؟ داریا جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ داریا لے کر دارالفتا میں آ گیا، مفتی صاحب جی مجھے جہاد کا فتویٰ دو۔ میں ابھی دامن کر کے گاؤں ہے دابیل کے پاس، میں دامن میں جا کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دماغ میں فطور ہوگا کچھ، بہرحال 5 وقت کا نمازی اور اچھا آدمی تھا، اب تو اس کو سنبھلنا ہے۔ میں نے کہا ٹھہرے، ایک کام کرو، وہ داریا کو وہاں رکھو، یہاں آ کر بیٹھو، اور پھر میں نے پانی وانی پلایا۔ میں نے کہا دیکھو، جہاد کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت پوری ہو تو جہاد کرنا فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر جہاد کرنا فرض نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو طاقت ہونی چاہیے۔ اب آپ اکیلے ایک داریا لے کر آ گئے ہیں اور پورے گاؤں میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، گاؤں کے آدمی بہت سارے ہیں، 50-100 آدمی ہیں، وہ 50-100 آدمی اگر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو کیا کریں گے؟ تو ایسے وقت میں جہاد
کا हुक्म नहीं दिया जाता। ये तो लोगों को कत्ल करना है, समझना है नहीं। जिहाद के लिए हाकिम होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, तब जाकर जिहाद होता है। तो इस वजह से आज भी अगर कोई कहे तो मुश्किल है, जिहाद का फतवा कोई नहीं देगा। भाई कैसे तुम जिहाद के लिए जाओगे? इनमें से भी एक को चलाना आता है, बंदूक चलानी आती है, बंदूक को दूर को छोरा मारना आता है, वो भी नहीं आता। जिहाद में जाकर करेंगे क्या? खुद ही कट जाएंगे, और क्या करेंगे? अगर तुमको कोई फतवा दे के जिहाद में निकलो तो क्या करेंगे? न तुम्हारे बदन में ताकत है इतनी, न तुम्हारे हौसले में इतनी ताकत है कि लड़ने के लिए निकलो। तो ऐसे में कैसे तुमको जिहाद के लिए जिहाद के लिए निकलने के लिए ताकत चाहिए। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, इन्होंने जिहाद किया है सिखों के खिलाफ। तो दिल्ली की जामे मस्जिद में मौलाना इस्माइल शहीद के मुतालिक लिखा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद में बहुत बड़ा सहन है और पत्थर का शहर है, पत्थर का सहन है। गर्मी के दिनों में, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जूता निकाल कर उन पत्थरों के ऊपर चला करते थे। किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या कर रहे हो? तो वो फरमाते थे जिहाद की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जिहाद में पत्थरों पर चलना पड़ेगा कि नहीं? तब ये इसमें से एक भी है जो पत्थर पर चले जिहाद में। फिर उन्होंने जिहाद किया। क्या जिहाद किया? मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। जी, एक जिहाद फुकहा की इस्तिलाह में क़िताल के माना में है, उसके लिए कुछ शराइत है, वो शराइत जहाँ मौजूद होगी वहाँ उसका हुक्म कर दिया जाएगा। नफल नमाज बाजमात और बाज़ अकाबिर का तफर्रुद। सवाल, फिक़ह की किताबों में नफल नमाज बाजमात पढ़ने को मकरूह लिखा है मगर उसकी कोई दलील नहीं लिखी। जवाब, फिक़ह की किताबों में मसाइल मनक़ूल है, दलाइल मनक़ूल नहीं। दलाइल मनक़ूल नहीं। दलाइल बाद के लोगों के तजवीज़ करदा है, लिहाजा अगर दलाइल गलत भी साबित हो जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर क्या एतराज़ पड़ेगा? सवाल, उलमा तो दलाइल की तहकीक करते हैं और जितने अकाबिर थे उन सब में मकरूह लिखा है। जवाब, आप दलाइल की तहकीक करते रहिए। फतावा बज़्ज़ाज़िया में मकरूह लिखा है और भी फतावा की किताबों में लिखा है कि अगर 3 मुक्तदी हो और एक इमाम हो तो मकरूह नहीं। उसके बाद जो और लोग आएंगे तो कराहत उन लोगों पर होगी न कि इमाम पर। बाकी हज़रत बगवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तहज्जुद की नमाज में तवस्सुअ था, बड़ी जमात हो जाती थी। इसी तरह तरावी के बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब बिन्नोई रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द को लेकर खड़े हो जाते थे, उनके पीछे नवाफिल में एक बड़ी जमात हो जाती थी। इधर मौलाना असाद साहब अपने भाई मौलाना अरशद साहब को लेकर खड़े हो जाते थे, उनके पीछे एक बड़ी जमात हो जाती थी। खुद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम साहब तहज्जुद में सुनाते थे। हक ताला शानहू का इरशाद है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुन मिनल लज़ीना मअक। इससे तहज्जुद का जमात से पढ़ना साबित है। जिस चीज को कुरान पाक बयान कर रहा है उसको तो मुस्तकिलन माना जाएगा। आप अगर उसके ऊपर तरावी का इतलाक करते हैं तो तरावी और तहज्जुद दो चीजें माननी पड़ेगी या एक, दो चीजें माननी पड़ेगी या एक। अगर दो चीजें अलग अलग हैं तो अहले हदीस हजरात 8 रकात तरावी जमात के साथ 3 रोज साबित मानते हैं। तो इन 3 रोज में तहज्जुद जमात के साथ पढ़ना कहीं से साबित है। और अगर एक माना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तरावी को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया कि तुम उसका एहतिमाम करो। क्या हुआ? मेरी तो समझ में आया नहीं। असल मसला ये है कि नवाफिल नफल नमाज, अगर तुम लोग यहाँ भेजोगे चाश की नमाज आज जमात से होगी, 11:30 बजे मदरसे में सबक खत्म होगा तो वही जमात होगी और चाश की नमाज पढ़ोगे 2 रकात। समझना, चाश की नमाज तुम पढ़ तो सकते हो लेकिन जमात के साथ पढ़ना मकरूह है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. سمجھنا ہے؟ نوافل کی جماعت مکروہ ہے. صرف نوافل میں تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی جماعت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اجازت و عمل کیا ہے اور پھر کسی مصیبت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. تو تراویح کی یہ نفل نماز ہے لیکن اس کی جماعت کرنا جائز ہے. ان کے علاوہ کوئی نفل دوسری اوابین کی ہوئی درست نہیں ہے. سمجھنا گیا؟ اب رہ گیا ایک دوسری بات کہ تہجد کی نماز اگر کوئی جماعت کر کے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. تہجد کی نماز سمجھنا ہے؟ تو مسئلہ تو ابھی بتا دیا کہ تہجد نفل ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے. نفل ہے. نفل ہے تو پھر اس کی جماعت نہیں ہے. سمجھنا ہے؟ اب اس کی جماعت نہیں. اب اشکال آئے گا. اب اس کی جماعت نہیں ہے تو حضرت مدنی کیوں پڑھتے تھے, حضرت مولانا اسد صاحب کیوں پڑھتے تھے, حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب کیوں پڑھتے تھے, وہ کس وجہ سے پڑھتے تھے, یہ تو اپنے ہوئے. لیکن اہل حدیث کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ اس کو صلاۃ اللیل مانتے ہیں, تراویح نہیں مانتے. صلاۃ اللیل, اور صلاۃ اللیل کے معنی وہ تہجد ہے. تو اس وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں بھی آخری اسرا میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب تم چاہے تو پڑھو چاہے نہ پڑھو لیکن پڑھی جاتی ہے, اور وہ یہ دلیل ہے ان کی. سمجھنا گیا؟ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ نوافل ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے. پھر کیوں حضرت مدنی کیوں پڑھتے تھے, حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب کیوں پڑھتے تھے؟ سمجھنا گیا؟ تو حضرت اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو نوافل کو علی سبیل التدائی دعوت دے کر بلانا اور پڑھنا یہ ممنوع ہے. سمجھنا گیا؟ تو یہ لوگ دعوت دے کر بلاتے نہیں تھے, وہ تو اپنے خاص الخاص شاگرد ہوتے تھے, خاص الخاص آدمی ہوتے تھے, ان کے ساتھ وہ نوافل پڑھ لیتے تھے. ورنہ ایک رات میں 6 پارے, ایک رات میں 10 پارے, اس طریقے سے ان کے ساتھ وہ پڑھ لیا کرتے تھے. اب ادھر دوسروں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی پہنچ گئے, اس نے بھی نیت باندھ لی, دوسرے نے بھی نیت باندھ لی, تیسرے نے بھی نیت باندھ لی. 3 تک تو درست ہے. 3 کے بعد اگر بغیر بلائے بھی 4 5 6 7 8 پڑھنے والے ہو جائے تو یہ تدائی میں داخل ہے, مکروہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اگر یہ مکروہ ہے تو حضرت مدنی کو گناہ نہیں ہوگا, جو لوگ 4 کے بعد خود آ رہے ہیں وہ گنہگار ہوں گے. نوافل جماعت میں یہ گنہگار ہوں گے. سمجھنا گیا؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تو کیونکہ تہجد کی جماعت نہیں ہوتی اس لیے یہ مسئلہ تمہارے لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں, لیکن جن لوگوں کے یہاں یہ سامنے ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا. جی, مسجدوں میں محراب بنانا کیا بدعت ہے؟ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس وقت مسجد میں محراب نہیں تھا, محراب بعد میں بنایا گیا ہے. جی, ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, میں بھی تھا. ایک شخص نے سوال کیا کہ نماز میں محراب میں کھڑے ہونا کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں, مجھے اس کی تحقیق نہیں. اس پر مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گور کے دیکھا اور فرمایا کہ کیا یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے معلوم نہیں. اس کی وجہ میں نے بتائی کہ مسئلہ متون میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ محراب میں کھڑے ہونا مکروہ ہے, لیکن متون میں تو نفس مسئلہ منقول ہے, اس کی علت منقول نہیں. بعد کے حضرات نے اس کی 2 علتیں تجویز کی ہے. بعضوں نے کہا کہ اشتباہ حال امام, بعض نے کہا تشبہ باہل الکتاب. شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں علتوں کو رد کر دیا. اول یعنی اشتباہ حال امام کا رد تو یہ ہے کہ امام کا مقتدی کے سامنے ہونا ضروری نہیں. ایسی بھی صورتیں ہیں کہ امام مقتدی کے سامنے نہ ہو
لیکن اس کے انتقالات کا تکبیرات سے علم ہوتا رہتا ہے. اس میں حوض کے اوپر کوئی پڑھ رہا ہے، دروازے سارے بند ہیں، امام کو نہیں دیکھ رہا، لیکن مائک کے ذریعے سے آواز اس کی پہنچ رہی ہے. جی لیکن امام کے انتقالات کا تکبیرات سے علم ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے اقتداء درست ہے. اگر یہ ضروری ہو کہ امام مقتدی کو نظر آتا ہو تو ایسے دو چار مقتدی ہوں گے جن کو امام نظر آتا ہوگا. لمبی صف ہو تو امام لمبی صف ہو جیسے دو چار آدمی کو امام نظر آئے گا، ادھر والے کو بھی ادھر والے کو امام نظر ہی نہیں آئے گا. جی لمبی صف ہو تو امام ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں کہیں سے بھی نظر نہیں آتا تو ان کی نماز نہ ہونی چاہیے. دوسری چیز تشبہ بأہل الکتاب. اس کا رد یہ ہے کہ اول تو تشبہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا امام بلندی پر ہوتا ہے. یعنی چرچ میں جا کر دیکھو تو وہاں چرچ میں اپنی طرح سب سپاٹ نہیں ہوتا، بلکہ سٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور سٹیج کے اوپر وہ ان کا پادری یا پوپ جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے. جی کہ ان کا امام بلندی پر ہوتا ہے اور ہمارا امام ہموار سطح پر ہوتا ہے. ان کا امام مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا امام قبلے کی طرف رخ کرتا ہے. وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے اور ہمارا امام تو قبلے کی طرف پوٹ کرتا ہے. جی اور اگر تشبہ ہے بھی تو بہت سے بہت یہ ہوگا. اس لیے تشبہ بأہل کتاب بھی نہیں ہوا. یعنی فقہ میں جو علت بتا رہے ہیں تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو تشبہ بھی نہیں ہے. پھر اور اگر تشبہ ہے بھی تو بہت سے بہت یہ ہوگا کہ ایک چیز ان کے یہاں بھی مشروع ہے اور ہمارے یہاں بھی مشروع ہے. ہر چیز میں تشبہ کہاں ممنوع ہے. ہم یأکلون ونحن نأکل. وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی تشبہ ہے، حالانکہ یہ منع نہیں ہے. جی ہم یأکلون ونحن نأکل. ہم یشربون ونحن نشرب. وہ بھی پیتے ہیں پانی، ہم بھی پیتے ہیں. جی وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. اور اشتباہ حال امام کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اگر محراب ایسی ہو جیسی فلاں علاقے میں ہوتی ہے تو امام کے حال کا اشتباہ بھی نہیں. شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ خود ہمارے یہاں امام ہے، وہ ایسا اندر چھپ کے بیٹھا رہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ وہ اس کو کیا ہے 6 انچ باہر کھڑے ہونا چاہیے محراب سے، تاکہ وہ محراب سے باہر رہے، ورنہ تو وہ خود ہی چھپا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. جی اور اشتباہ حال امام کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اگر محراب ایسی ہو جیسی فلاں علاقے میں ہوتی ہے تو امام کے حال کا اشتباہ بھی نہیں. شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جرح کر دی. بعض حضرات نے کہا کہ محراب داخل مسجد ہے ہی نہیں بلکہ خارج مسجد ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر محراب خارج مسجد ہے تو معتکف اگر محراب میں داخل ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جانا چاہیے، حالانکہ اعتکاف اس سے فاسد نہیں ہوتا. بعضوں نے کہا کہ کوفہ میں جو فلاں مسجد تھی اس میں محراب دوسروں کی زمین میں گسک کر کے بنائی گئی تھی، جب کسی دوسرے کی زمین تھی اس کی زمین پر محراب بنائی گئی تھی. جی اور اس لیے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مگر اس میں محراب کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر عرض مقصوبہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. چاہے محراب ہو چاہے محراب نہ ہو. جی پھر ہمارے فقہا اتنے غافل تو معلوم نہیں ہوتے کہ خاص مسجد میں امام صاحب نے عرض مقصوبہ ہونے کی وجہ سے نماز کو مکروہ قرار دیا ہو اور وہ اس کو کل یہ مسئلہ کل پورا کریں گے.